فیئر ویل کا دن ہے. گویا کہ 10th کلاس والے بھی ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی جانب بڑھنے والے ہیں اور سیکنڈ ایئر والے بھی اگلی منزل کی جانب بڑھنے والے ہیں. ہم سب کی یہ دعا ہے آپ کی ٹیچرز کی، اللہ پاک آپ کو آپ کی امید سے بڑھ کر میٹرک میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی اللہ پاک آپ کو کامیابی سے نوازے. آپ کا بھی دل خوش ہو، اتنی بڑی کامیابی ملے آپ کو کہ آپ کا بھی دل خوش ہو، آپ کے والدین کا بھی دل خوش ہو، آپ کے اساتذہ کا بھی دل خوش ہو. لیکن یاد رکھیے، بڑی کامیابی کے لیے تگ و دو بھی بڑی کرنا پڑتی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ محنت بھی نہ کریں، فوکسڈ بھی نہ رہیں اور کامیاب بھی ہو جائیں. اگر ایسا بغیر محنت سے دنیا میں کامیابی کا اصول ہوتا، بغیر تگ و دو، بغیر سٹرگل سے دنیا میں کامیابی کا اصول ہوتا، کامیابی ملنا ہوتی، بغیر محنت سے، بغیر سٹرگل سے، بغیر جد و جہد سے کامیابی ملنا ہوتی، تو دنیا میں ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. دنیا میں بڑی بڑی بے شمار برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں. کسی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو زندگی میں آپ کو ہر دن سختی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بھی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، کامیابی ان کو ملی، لیکن بہت ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد. دنیا میں اگر بغیر محنت کے کامیابی دینا ہوتی تو میرے مولا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون عزیز ہے؟ ہے کوئی عزیز آپ سے بڑھ کر اللہ کو؟ ہے کوئی عزیز؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کائنات بنائی ہی میرے مولا نے اپنے اس محبوب کے لیے ہے. تو اگر بغیر محنت کے کامیابی دینا ہوتی تو حضور صبح اٹھتے اور پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی. اللہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. لیکن اپنے سب سے پیارے محبوب کو بھی کامیابی کے لیے آزمائشوں سے گزار کر دنیا والوں کو سبق دے دیا کہ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو یا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، سبق سیکھ لو. اگر بغیر محنت کے کامیابی دینا ہوتی تو مجھے آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، میرے محبوب کو کامیابی نہ ملتی. وہ سب سے بڑے پیغمبر انقلاب، سب سے بڑا دنیا میں آنے والا انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جنہوں نے عرب کے بدوؤں کو متقیوں کا امام بنا دیا. سب سے بڑا انقلاب. اس سب سے بڑے انقلاب کے لیے رہنما کون تھا؟ رہبر کون تھا؟ اللہ پاک کی سب سے محبوب ہستی. وہ اس انقلاب کو لیڈ کر رہی تھی. پھر بھی غزوہ احد ہوا، پھر بھی غزوہ بدر ہوا، پھر بھی غزوہ خندق ہوا، پھر بھی طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، پھر بھی اپنے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا آپ سرکار کے اوپر، پھر بھی آپ پر معاذ اللہ استغفر اللہ جان لیوا حملے ہوئے. اپنا سب سے پیارا محبوب وطن چھوڑ کر جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ اللہ نے اس انسانیت کو سبق دینا تھا کہ اگر کامیابی بغیر محنت کے ملنا ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنے سب سے پیارے محبوب کو عطا کرتا. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. اگر آپ سرکار کو کامیابی بغیر محنت کے نہیں ملی تو ہم کون ہوتے ہیں؟
ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کم محنت بھی نہ کریں اور سمجھے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. فطرت کا اصول ہی نہیں ہے. آپ سرکار کی زندگی فطرت کا اصول ہے، اور اللہ پاک کا کھلم کھلا اعلان ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، نیند کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑے گا، دنیا کے مختلف جھنجھٹ جو فضول قسم کے انجوائمنٹ کے ذرائع ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت بھی نہ کریں اور کامیابی ہو جائے. کامیابی کے لیے محنت شرط ہے. اب اس کے بعد آپ پر یہ ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بڑی کامیابی چاہتے ہیں. جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہیں اتنی بڑی محنت کر لیں، اتنی بڑی سٹرگل کر لیں، اتنا ہی اپنے جسم کو تکلیف دے لیں، اتنا ہی جاگ لیں، اتنا ہی دوسرے جو ظاہراً انجوائمنٹ کے ریسورسز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، فوکسڈ ہو جائیں کامیابی کی طرف. جو آپ کے دل میں کامیابی ہے اپنے گریبان میں جا کر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کی محنت اتنی ہے جتنی آپ کے دل میں یا آپ کے پیرنٹس میں یا آپ کے اساتذہ کے دل میں کامیابی کی تمنا ہے. اگر آپ کی اتنی محنت نہیں ہے تو اگر بڑی کامیابی چاہتے ہو تو اتنی محنت بڑھا لو تاکہ اتنی بڑی کامیابی آپ کو مل پائے. بہت شکریہ.